یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ امروز شمس سیوان ہے یا سیوان ہے، جو بھی جگہ کا نام ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ آج کل ایک سانگ چلا ہے، میری ماں میرا رب، بجایا اور گایا جاتا ہے۔ یہ جس کی بات میں کوئی نہ ٹال سکتا، وہ اور کوئی نہیں، میری ماں اور میری ماں میرا رب، میری ماں میرا شہر، میری ماں میرا گاؤں۔ کیا ہے؟ میری ماں میرا قصبہ، گلی محلہ، میرا رب کفر ہے یا نہیں؟ مطلب یہ کوئی گانا چلا ہے کہ میری ماں میرا رب۔ اب اس کے اندر یہ آگے جو میرا گاؤں میرا شہر ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا، پتہ نہیں یہ گانے میں ہے یا نہیں ہے کہ میری ماں میرا گاؤں، اور گاؤں سے آگے گلی قصبہ محلہ بھی ہے گانے میں یا نہیں ہے۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ اس کو واٹس ایپ کے اوپر لگاتے ہیں اور بہت گا بھی رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں دیکھیں، یعنی کفر تو شرک ہونے کی بنا پر بھی ہو جائے گا، اور کسی کو خدا یعنی گاؤں ہو یا ماں ہو، کسی کو بھی غیر کو خدا سے تشبیہ دینا یا اس کو خدا سمجھنا، یہ خدا کے مثل سمجھنا، یہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اسی لیے اپنی ماں کو یا ایسا گانا گانا یا ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس کے اندر ماں کو شرک کے اندر جو ہے نا بندہ مبتلا ہو رہا ہے، یعنی خدا کے اندر جو اس کو انوالو کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ عذر پیش کریں گے کہ ان کو یہ معاملہ معلوم نہیں تھا یا ان کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے اندر میں آپ کو ایک بنیادی اصول بتا دوں کہ شریعت کے اندر ایسی چیز کے بارے میں، یعنی ایسی چیز سے مراد یہ کہ اتنی عام اور اتنی فنڈامنٹل یا اتنی بیسک اور بنیادی اصول کے بارے میں شریعت میں اگر کوئی شخص یہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز معلوم ہی نہیں تھی، تو بروز قیامت بھی اور دنیا میں بھی جو ہے نا اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یعنی اس کا بہانہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سمجھے، اگر کوئی شخص یہ کہ زندگی جینے کے بعد مر گیا اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اب اگر وہ شخص نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، اب جب اس سے نماز کا مطالبہ ہوگا اور وہ شخص بدلے میں یہ کہے کہ نماز فرض تھی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یعنی نماز فرض تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو اس کا پتہ نہ ہونا بھی اس کو بچا نہیں سکتا، اگرچہ اس کو واقعی نہ پتہ ہو کہ نماز فرض تھی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اسلام لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد یہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس نے جاننے کی کوشش نہیں کری واقعی میں، تو علم دین نہ سیکھنے کی بنا پر بھی گناہ گار ہے کہ اس کے فرائض اور واجبات اس نے ادا نہیں کیے۔ دوسرا یہ کہ ایسا یقین بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ کر دے کہ نماز فرض تھی اور مجھے معلوم نہیں۔ تو اس طریقے کے معاملوں میں اگر کوئی شخص بہانہ بھی بناتا ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا، ہم نے لا علمی میں ایسا کرا، تو بھی شریعت کا وہی حکم ہوتا ہے جو شریعت کا اس مسئلے میں حکم ہوگا، یعنی اس کا لا علم ہونا، اس بندے کا جاہل ہونا شریعت کے احکام کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس کی مثال میں نے ایک نماز سے دی، کوئی نماز کو منع کرے تو پھر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ شخص صرف یعنی گوشت کھانے بھر کا مسلمان تھا یا 4 شادی کرنے کا مسلمان تھا، وہ احکام اس کو پتہ تھے، لیکن نماز فرض تھا اس کو معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح اگر بالفرض اس کو نماز فرض معلوم نہیں تھی تو اس کو یہ کیسے پتہ کھاتے وقت کی کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بے خیالی میں کوڑا پتھر اینٹ وغیرہ بھی کھا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اس کو کھانے کی چیز معلوم ہوتی ہے کہ کیا چیز کھائی جائے گی کیا چیز پھینکی جائے گی، لیکن نماز اور اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا فرض ہے اور کیا واجب۔ تو اس لیے بندے کا جاہل رہنا خود میں ایک گناہ ہے، اور جہالت جو ہے وہ عذر نہیں بنے گی۔ تو اسی لیے اگر کوئی شخص اب یہ دعویٰ کرے اس دور میں، جیسے کہ میں نے نماز سے مثال دی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا کسی کو خدا کہنا شرک ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، تو اس کا یہ بہانہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، یہ بہانہ اس کا جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو یہ معلوم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ اسلام کی ایسی بنیادی اور سب سے سمجھ لیں کہ اول بنیاد ہے کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے بعد پہلا دعویٰ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے نہ جوڑ کا کوئی اور نہ اس کی برابری کا، اور یہ کہ شرک بندہ نہیں کرے گا، آخری پیغمبر پر جو ہے ایمان لائے گا، تمام پیغمبر پر ایمان لائے گا۔ اب اتنی بنیادی بات کو بھی کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ماں کو رب نہیں بتا سکتے،
ماں کو خدا نہیں کہہ سکتے، ہم نے لا علمی میں یا اپنی جہالت میں ہم کو معلوم نہیں تھا، تو یہ قابل قبول نہیں۔ تو یہ گانا کہ ماں کو خدا بتانا یا رب بتانا یہ جو ہے وہ شرک ہے، اس بنا پر جو ہے وہ یہ کفر ہے۔ اب کیونکہ گانوں کے معاملے میں ایک ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں آج کل، ہر گانے کے اندر شرک اور کفر جو ہے وہ یقیناً بھرا ہوتا ہے۔ 99% جو سانگ ہوتے ہیں اس کے اندر کفر یا شرک کے جملے ضرور ہوتے ہیں، لوگ اس کو گا رہے ہوتے ہیں بڑی مزے میں، اور ایمان جو ہے وہ اس طریقے سے گوا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے اس بارے میں ایک حدیث بیان بھی کری تھی کہ لوگ صبح مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کافر۔ وہی حال لوگوں کا ہوگا کہ گانے گائیں گے ان کو معلوم نہیں چلے گا۔ اسی تعلق سے ایک اور حدیث اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ عبرت ملے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یعنی جب دور قیامت کے قریب ہوگا تو ایمان پر بندے کو رکنا اس قدر مشکل ہوگا کہ جس قدر ہاتھ پر رکھا ہوا انگارہ، یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان پر ٹھہرنا بندے کو اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا، کہ جس طرح بندہ اپنے ہاتھ پر انگارہ نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل ہوتا، ویسے ہی لوگوں کو اسلام پر رکنا مشکل ہوگا۔ اور پھر آگے وہی کہ جو لوگ پردہ کر گئے وہ لوگ فائدے میں ہوں گے، جو لوگ زندہ ہوں گے وہ قبرستان میں جا کے آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی یہاں ہوتے۔ یعنی وقت اتنا برا، اتنے حالات برے ہوں گے اور لوگ اتنی زیادہ معاملات کو شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہوں گے، شریعت کی پاسداری نہیں کریں گے کہ جیسے انگارہ ہاتھ پہ رکھنا دشوار ہوتا، وہ حال لوگوں کا آنے والے ٹائم پہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ بھی گانے بازوں کے اندر صاف نظر آتا ہے کہ جس طریقے کے گانے کفریہ یا شرکیہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ سنی مسلمانوں کے ایمان کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اور اس قسم کے گانے سننے والوں کو عقل سلیم ہو کہ بھئی یہ کفریہ اور شرکیہ گانے جو لوگ سنتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں سچے دل سے، اور کلمہ وغیرہ بھی پڑھیں اگر ایسا معاملہ اپنی زندگی میں کیا ہے تو۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،